ایک بشر ہوں، میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اپنے آپ کو ہماری مثل ایک بشر فرمایا۔ ان نبیوں نے اپنے آپ کو ظالم اور خاسر فرمایا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو ظالم اور خاسر فرمایا، کیا اب کوئی بندہ ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ آپ ظالم و خاسر تھے؟ بتائیے، جو کہے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کے کہے کو اب اگر کوئی بندہ کہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے کو جب کوئی بندہ کہے کہ حضور تو ہماری مثل بشر ہیں، تو کیا وہ ایمان کے اندر باقی رہے گا؟ وہ نہیں رہے گا۔ یہ عاجزی اور انکساری کے اندر نبیوں نے فرمایا، اور یہ عاجزی اور انکساری کا آبائی سبق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قل انما انا بشر مثلکم نے سکھایا۔ وہاں سے یہ عطا ہوا حضور علیہ السلام کو۔ اچھا، آپ اس عبارت، اس آیہ مبارکہ کو ہی دیکھ لیجئے۔ فرمایا قل، محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ میں ظاہری وضاحت کہ اندر تمہاری مثل ایک بشر ہے۔ آپ فرما دیجئے۔ یہ فرمانے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ فرمائیں۔ کیا یہ حکم کسی امتی کے لیے کہ تم کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مثل بشر ہے؟ نہیں۔ تو لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر اب کوئی شخص یہ کہے تو وہ قرآن کے سراسر خلاف چلتا ہے، کیونکہ اس کا حکم صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ محبوب آپ فرما دیں۔ امتی کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کہے کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں۔ محبوب آپ فرما دیجئے، قل آپ فرمائیں کہ میں ظاہری وضاحت کے اندر بشری صورت میں تمہارے سامنے آیا ہوں۔ جی، اسی آیہ کریمہ کو آگے بھی دیکھ لیجیے۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری صورت تو بشری میں تمہارے مثل ایک بشر ہوں۔ یوحا الی، مگر میری طرف وحی بھی کی جاتی ہے، میری طرف وحی بھی کی جاتی ہے۔ میں وہ بشر ہوں جس کی طرف وحی بھی کی جاتی ہے۔ تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ میں تمہاری مثل بشر نہیں ہوں۔ میری ظاہری صورت جو ہے وہ تمہاری مثل ہے، میری حقیقت نورانیت کچھ اور ہے۔ میری حقیقت نورانیت وہ کچھ اور ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک عقلی دلیل دیتا ہوں کہ یہ مثل بنتے ہیں حضور نبی کریم۔ جی، ہم تو مساوات کرتے ہیں، اسلام تو ہمیں مساوات سکھاتا ہے، برابری اور مساوات کا پیغام اور درس دیتا ہے۔ ہم تو مساوات کرتے ہیں کہ جی حضور ہمارے مثل بشر ہے، ہماری طرح تھے حضور نبی کریم سے۔ آپ مجھے بتائیں، ایک مثال میں آپ کو بتائیں، آپ کے گھر کے اندر آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بیوی بھی ہے، آپ کی بہن بھی ہے، آپ کی بیٹی بھی ہے۔ عورت ہونے کے ناطے یہ چاروں آپس میں ہم مثل ہیں یا نہیں ہیں؟ عورت ہونے کے ناطے ہم مثل ہیں۔ عورت ہونے کے ناطے یہ چاروں ہم مثل ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیے۔ عورت ہونے کے ناطے یہ آپ کی ماں بھی عورت ہی ہے، آپ کی بیوی بھی عورت ہی ہے، آپ کی بہن بھی عورت ہی ہے، آپ کی بیٹی بھی عورت ہی ہے۔ آپ کے اپنے گھر کے اندر آپ کی ماں، بہن، بیٹی اور بیوی عورت ہونے کے ناطے سے سب ایک دوسرے کی ہم مثل ہیں، ہم مثل ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، شریعت کے اندر اگر کوئی بندہ یہ کہے اپنی بیوی کو، جی اپنی بیوی کو کہے، اس کی ماں بھی بڑی اچھی صحت مند، اس کی بیوی بھی بڑی موٹی تازی، وہ اپنی بیوی کو یہ کہے
کہ تو میری ماں کی مثل ہے، تو میری ماں کی مثل ہے، اب بتائیں کیا ہوگا؟ اونچا ہے، نکاح ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اب کیا ہوگا؟ 60 روزے۔ اچھا بھائی، شریعت کا مسئلہ ہے، فقہ شریعت کا مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے۔ اکثر لوگ اپنے گھر میں کہہ دیتے ہیں اپنی بیوی کو، یار تو میری ماں جیسی ہے، تو میری ماں بن گئی ہے، کہہ دیتے ہیں تو میری ماں بن گئی ہے نا ایسا، کہہ دیتے۔ شریعت کے اندر قرآن اور حدیث اٹھا کر دیکھیے، اگر کوئی بندہ یہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی مثل ہے، یا میری بیٹی کی یا میری بہن کی، تو میری ماں کی مثل ہے، تو وہ عورت، آپ کی بیوی، اب آپ کے اوپر حرام ہے۔ آپ اس کو اس وقت تک ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک آپ ایک غلام آزاد نہ کریں یا 60 روزے نہ رکھیں، اور 60 روزے بھی پے در پے رکھنی ہے۔ 60 روزے، اگر ایک روزہ بھی بیچ میں سے رہ گیا تو دوبارہ سے 60 روزے رکھیں۔ وہ آپ کے اوپر، آپ کی بیوی اس وقت تک حرام ہے، آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک پورے 60 روزے نہ رکھیں۔ اب غلام تو آج کل کے دور میں ہے نہیں، تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر آپ 60 روزے نہیں رکھ سکتے، بیمار ہیں آپ، فقہا نے فرمایا آپ نہیں رکھ سکتے 60 روزے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہے 60 روزے، پھر آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تب آپ کی بیوی آپ کے اوپر حلال ہوگی، تب آپ اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس کے قریب جا سکتے ہیں، ورنہ وہ آپ کے اوپر حرام ہے۔ آپ کی بیوی، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، عورت ہونے میں ہم مثل ہیں جی۔ اچھا، اگر آپ، یہ تو تھا آپ نے اپنی بیوی کو کہہ دیا تو میری ماں کی مثل ہے، تو اب وہ حرام ہو گئی آپ کے اوپر، تاب وقت ہے کہ آپ ایک غلام آزاد نہ کریں، 60 روزے نہ رکھیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلائیں، اس عورت کو اب آپ اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور اگر آپ نے یہ کہہ دیا اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو کہ تم میری بیوی جیسی ہو، تم میری بیوی کی مثل ہو، تو ایمان جاتا ہے، اب ایمان جاتا ہے، اور اس وقت تک بندہ بے ایمان رہتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے، جب تک کہ ہم تو مساوات کرتے ہیں، اسلام تو برابری کا سبق دیتا ہے، گھر میں مساوات کرو تو ایمان نہیں رہتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مساوات اور برابری کرو گے تو ایمان رہ جائے گا باقی؟ بتائیے، مثال سمجھ آئیے آپ یا نہیں ہے؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، قرآن کریم کے اندر ہے، اے نبی کی بیویوں، تم تمام جہان کی عورتوں کی مثل نہیں ہو، تم تمام جہان کی عورتوں کی مثل نہیں ہو۔ سمجھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، بس اور کچھ نہیں۔ سمجھنے کی بات۔ مولوی اسماعیل دہلوی نے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھ مارا، اس نے کہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل اور نظیر اب بھی ممکن ہے، آپ جیسا اب بھی کوئی پیدا ہو سکتا جی۔ کرمد حائل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میرا دین پارائنا نہیں، کر مصطفیٰ کی احانتیں اور کھلے بندوں اس
پہ یہ جرتیں، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، اور کھلے بندوں اس پہ یہ جرتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، وہی بات ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے، اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم تمام جہان کی عورتوں کی مثل نہیں۔ معلوم ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی مثل تمام دنیا کی کوئی عورت نہیں بن سکتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی کیسے بن سکتا ہے؟ ہم تو اللہ کی سنت کو پورا کرتے ہیں، ہم تو سنت اللہ کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، محبوب فرما دیجیے کہ میں تو تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ ہم تو اللہ کی سنت پوری کرتے ہیں۔ اللہ کی سنت آج سے ہزاروں سال پہلے بھی تو کسی نے پوری کی تھی۔ اللہ کی سنت آج سے ہزاروں سال پہلے بھی کسی نے پوری کی تھی۔ اللہ نے فرمایا میں ایک بشر کو بنانے جا رہا ہوں، انی خالق بشرا، میں ایک بشر کو پیدا۔ ہم تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا، ہم تو وہی کہتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ اللہ نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ بھی تو فرمایا تھا نا، اللہ نے فرمایا انی خالق بشرا، میں ایک بشر کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، من صلصال من حماء مسنون، جو بجتی ہوئی مٹی اور بدبودار گارے سے ہوگا، اور جب میں اس کو پیدا کر دوں اور اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب نے سجدہ کرنا ہے، تم سب نے سجدہ کرنا ہے۔ سب نے سجدہ کر دیا مگر ایک نے سجدہ نہیں کیا، جی اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، اللہ نے کہا اے ابلیس تجھے کیا ہوا، تم نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو سجدہ کرنے والوں سے علیحدہ کیوں رہا؟ ابلیس نے کیا کہا؟ ابلیس نے بھی وہی جملہ دہرایا، اللہ کی سنت کو پورا کیا جو اللہ نے فرمایا تھا۔ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، اس نے کہا یا اللہ مولا میں ایک بشر کو سجدہ کروں؟ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں ایک بشر کو بنانے جا رہا ہوں، انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون، میں ایک بشر کو بنانے جا رہا ہوں جو بجتی ہوئی مٹی اور بدبودار گارے سے ہے، جس کو تم نے سجدہ کرنا۔ اس نے بھی وہی الفاظ کہے کہ میں ایک بشر کو سجدہ کروں، قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون، جس کو تو نے بجتی ہوئی مٹی اور بدبودار گارے سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کروں؟ ابلیس نے بھی تو اللہ کی سنت کو پورا کیا نا۔
اللہ نے بھی تو بشر ہی کہا تھا. اللہ نے بھی یہی کہا کہ بجتی ہوئی مٹی بدبودار گارے سے پیدا کرنے جا رہا. ابلیس نے بھی تو یہی تو کہا. اللہ کی سنت کو پورا کیا. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ اس کو انعام و اکرام سے نوازتا. اس کو کہتا واہ تو نے تو میری سنت کو پورا کیا ہے, تو نے تو میری سنت کے اوپر عمل کیا ہے. میں نے بھی اس کو بشر کہا تھا, تو نے بھی اس کو بشر کہا ہے. میں نے بھی کہا تھا کہ بجتی ہوئی مٹی بدبودار گارے سے, تو نے بھی یہی کہا کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں. لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حماء مسنون. جو بجتی ہوئی مٹی اور بدبودار گار, تو نے تو میری سنت کو پورا کیا. میں تجھے انعام دیتا ہوں. میں تجھے جنت, یہ جنت میں تجھے اس سے بڑھ کر جنت دوں گا, اس سے بھی بڑی جنت میں تجھے دوں گا, اس سے بھی بڑی جنت. اور پھر یہ کہ تو نے نہ صرف میری سنت کو پورا کیا بلکہ تو نے تو میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کیا. تو نے کہا نہیں, میں کیوں, تو نے تو میرے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کیا, تو نے تو میری سنت کو پورا کیا. جی مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ابلیس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی, ابلیس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کو یہ کہتا, وہ خدا کو یہ کہتا. وہ کہتا کہ مولا میں نے تو تیری سنت کے اوپر عمل کیا. اس کو بھی یہ جرت نہیں ہوئی. آج یہ کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کی سنت ہے یہ کہنا کہ حضور ہماری مثل بشر ہے. یہ جرت ابلیس کو بھی نہیں ہوئی کہ وہ خدا کو یہ کہتا کہ مولا میں نے تیری سنت کو پورا کیا, میں نے تیری سنت کو پورا کیا. میں نے تو وہی کلمات کہی ہیں جو تو نے کہے تھے, اور اگر یہ کلمات بے ادبی اور گستاخی کے تھے تو یہ تیرے ہی تو سکھائے ہوئے تھے. تو نے تو مجھے یہ کلمات سکھائے تھے, میں نے تو وہی کلمات کہی ہیں. جی یہ جو اپیل ہے یہ تو سب سے پہلے ابلیس کو دائر کرنی چاہیے تھی نا کہ میں نے تیری سنت کو پورا کیا. یہ کلمات تو میں نے تیرے بتائے بھی میں نے کہی ہیں. یہ کون سا کوئی گناہ یا کوئی یہ گستاخی کے کلمات ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے, اس ابلیس نے, ایک ابلیس نے, اس نے جب یہ کہا قال لم اکن لاسجد لبشر, کیا میں ایک بشر کو سجدہ کروں, وہی الفاظ جو اللہ نے فرمائے تھے. جی خلقتہ من صلصال من حماء مسنون, جو بجتی ہوئی مٹی اور بدبودار گارے سے ہے. جی اس ایک نے یہ الفاظ کہے تو اس ایک کو اللہ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم. فرمایا دفع ہو جا, نکل جا میری جنت سے, تو مردود ہے, تو مردود ہے. اس ایک کو اللہ نے اپنی جنت سے باہر نکال دیا. تو جب اتنی بڑی جماعت رات دن بشر کی رٹ لگائے گی, اس کو جنت میں کیسے داخل کرے گا بتائیے, اس کو جنت میں کیسے داخل کرے گا. اور پھر نہ صرف یہ کہ فخرج منها فإنك رجیم وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. فرمایا نہ صرف میری جنت سے نکل جا بلکہ تجھ پر لعنت ہو قیامت والے دن تک کے لیے, اور قیامت تک کے لیے اس کو لعنت کا توق پہنا کر اس کو اللہ نے جہنمی قرار دے دیا. اس کو اللہ نے جہنمی قرار دے دیا. جی اس ابلیس کو جان سے اس کو جہنمی. اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اس نے تو صرف ایک دفعہ بشر کہا تھا. ابلیس نے صرف ایک دفعہ بشر کہا, قال لم اکن لاسجد لبشر, میں اس بشر کو سجدہ کیوں کروں. ایک دفعہ بشر کہا اس نے, ایک دفعہ, تو اس کو قیامت تک کے لیے لعنت کا توق بھی پہنا دیا اور اس کو جہنم کا انعام بھی سنا دیا. جی تو جو رات دن بشر کی رٹ لگاتی ہیں کہ حضور ہماری مثل بشر ہیں, ان کو پتہ نہیں جہنم میں کون سے طبقے میں جگہ عطا فرمائے گا. اور پھر آگے کیا فرمایا, فرمایا لعن جہنم, میرے نبی کو بشر کہنے والے
اور وہی الفاظ کہنے والے جو میں نے کہے تھے، بدبودار مٹی اور بجتی ہوئی مٹی اور بدبودار گارے سے ہوگا۔ لَعَمْلَعَنَّ جَهَنَّمْ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَابِعَكَ، میں جہنم کو تجھ سے بھی بھر دوں گا اور تیری پیروی اور تابعداری کرنے والوں کو بھی جہنم سے بھر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، میں نے کہا یا اللہ، جب تو ابلیس اس سے جہنم کو بھر دے گا، لَعَمْلَعَنَّ جَهَنَّمْ، میں بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور تیری مِنْكَ وَمِمَّنْ تَابِعَكَ، جو تجھ سے اور جو تیری پیروی تابعداری کرے گا، میں اس سے بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ میں نے کہا مولا، جب تو نے ابلیس کو اور ابلیس کی تابعداری کرنے والے ساروں کو، ان سے تو نے جہنم کو بھر دیا، تو پھر ہم گناہگاروں کے لیے جہنم میں تو جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ پھر ہم گناہگاروں کے لیے تو جہنم، اللہ فرما رہا ہے میں تجھ سے اور تیری تابعداری کرنے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، پھر ہم گناہگاروں کے لیے جہنم میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر کام آئے گی ہم گناہگاروں کو اللہ کے ولیوں کی شفاعت اور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت۔ کہیں حضور داتا علی حجویری کھڑے ہوں گے، کہیں معین الدین چشتی اجمیری کھڑے ہوں گے، کہیں غوث جیلانی شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوں گے، کہیں حضرت مجدد الفسانی کھڑے ہوں گے، اور وہ لیتے آئیں گے اور اندر لیتے جائیں گے۔ جہنم تو بھری ہوئی ہے، اس میں جگہ ہی کوئی نہیں۔ مولا بھی یہ گناہگار ہیں، مولا کسی نے مجھے وضو کرایا تھا، کسی نے مجھے پانی پلایا تھا، کسی نے مجھے سفر طے کروایا تھا، مولا ان کو بخش دے۔ وہ پھر ہم جیسے گناہگاروں کے لیے جہنم کے دروازے پر، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اچھا میں آپ سے بات میں کوئی بات بتاؤں گا، کام کی بات۔ آپ یہ دیکھیے قرآن کریم کے اندر کسی امتی نے، مجھے آپ قرآن پاک میں سے ایک آیت ایسی نکال دیں جہاں کسی امتی نے اپنے نبی کو بشر کہا۔ قرآن میں سے ایک آیت ایسی نکال دیں کسی امتی نے، کسی مومن نے اپنے نبی کو بشر کہا ہو۔ ہاں بے شمار ایسی آیات ملتی ہیں کہ نبی اللہ کو بشر کہا تو منافقوں نے، نبی اللہ کو بشر کہا تو کفار نے، نبی اللہ کو بشر کہا تو انبیاء کے منکروں نے، جو انبیاء کے منکر تھے یا کفار تھے یا منافق تھے، انہوں نے نبیوں کو بشر کہا۔ مختلف جگہوں پر آپ کو ملے گا، مگر کسی امتی نے اپنے نبی کو بشر نہیں کہا، کسی مومن نے نبی کو بشر نہیں کہا۔ اور مخلوق میں اللہ کے نبی کو سب سے پہلے بشر کہنے والا شیطان۔ قرآن اس کا گواہ ہے، قرآن اس کا ثبوت ہے۔ نبی کو سب سے مخلوق کے اندر، مخلوق میں، خالق اور ہے مخلوق اور، نبی کو مخلوق میں سب سے پہلے بشر کہنے والا وہ ابلیس ہے۔ اس نے سب سے پہلے نبی کو بشر کہا، اس نے کہا بشر۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا تمہارے پاس۔ تفسیر روح البیان کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کچھ اندازہ نہیں، کچھ معلوم نہیں۔ حضور نے فرمایا کچھ اندازہ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ چوتھے حجاب میں ایک نور طلوع ہوتا تھا، چوتھے حجاب میں ہر 70,000 سال کے بعد
ایک نور طلوع ہوتا تھا ہر 70,000 سال کے بعد ایک نور طلوع ہوتا تھا. میں نے اس نور کی 72,000 مرتبہ زیارت کی. تفسیر البیان کے اندر حضور نے فرمایا وَعِزَّةَ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبْ، فرمایا جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم، ہر 70,000 سال کے بعد جو نور طلوع ہوتا تو نے 72,000 مرتبہ دیکھا، وہ نور میں ہی تو تھا. کیسے ان کو بشر اپنے جیسا کہوں، احمد مصطفیٰ نور ہی نور ہیں. کیسے ان کو بشر اپنے جیسا کہوں، احمد مصطفیٰ نور ہی نور ہیں. کور تیری نظر ہو تو میں کیا کروں، احمد مصطفیٰ نور ہی نور ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری آپ فرماتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہر چیز کو بنانے سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ تو حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تبارک و تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہی. اے جابر اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کرنے سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. مجسم نور ہو نور خدا ہو یا رسول اللہ. مجسم نور ہو نور خدا ہو یا رسول اللہ. ہر ایک جلوے میں تم جلوہ نما ہو یا رسول اللہ. ہوئے سارے جہاں پیدا تمہارے نور سے شاہ. حبیب کبریا شمس و ضحیٰ ہو یا رسول اللہ. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا. میری پیدائش کے وقت میری ماں کے اندر سے ایک نور نکلا اور اس نور کی روشنی میں میری ماں نے مصر کے محل اور استنبول کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھا. جی جن کی ماں کی نگاہ کا یہ عالم ہو کہ وہ جن کی پیدائش کے اوپر مصر کے محل اور بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لے، اس کی اپنی نگاہ کا عالم کیا ہو. مجسم نور ہو نور خدا ہو یا رسول اللہ. ہر ایک جلوے میں تم جلوہ نما ہو یا رسول اللہ.
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، اس دن مدینہ منورہ کی ہر چیز کے اندر نور چمکتا تھا، ہر چیز کے اندر نور چمکتا تھا۔ اور انوار محمدیہ کے اندر علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بی بی حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب حضور کو اپنے گھر لے کر گئی تو جتنا عرصہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہے، مجھے اپنے گھر میں رات کے وقت چراغ جلانے کی حاجت نہیں تھی۔ آپ کے وجود مبارک کے نور سے نہ صرف میرا حجرہ، میرا مکان، بلکہ آپ کے نور سے آس پاس کے مکانوں میں بھی روشنی ہو جاتی تھی۔ مجسم نور ہو، نور خدا ہو یا رسول اللہ، ہر ایک جلوے میں تم جلوہ نما ہو یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم، حضور تو ہدایت کا نور ہے جی، حضور ہدایت کا نور ہے، نور محض نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ، ہدایت کا نور ہم کہتے ہیں نور محض بھی تھا اور ہدایت کا نور بھی تھا۔ ہدایت کا نور اپنی جگہ تھا اور آپ کی حقیقت نورانیت وہ اپنی جگہ پر تھی۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، بہت دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حضور کے دو صحابی جن میں ایک حضرت اسید بن حضیر اور ایک حضرت عباد بن بشیر، وہ بھی تشریف فرما تھے اور بڑی دیر